موجود ہے، میرا پروردگار ہر جگہ موجود ہے۔ مسلمانوں پادری ہٹ گیا اور کہا یہ دوسرے سوال کا جواب تو نے دے دیا ہے، لیکن اب تیسرے سوال کا جواب دو۔ مسلمانوں آپ کو جس مقصد کے لیے میں لایا تھا وہ مقصد حل ہے، ہو گیا۔ یہ قرب خدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ قرب خاص میں رکھا۔ تیسرا سوال آپ سن لیں تاکہ بات ادھوری نہ رہے۔ تیسرا سوال یہ ہوا کہ اگر اللہ ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، تو پھر تمہارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تمہارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچہ کھڑا ہو گیا، کہا پادری تھوڑی سی تمیز ہو تو مجھے ایک اصول بتا کہ جو سائل ہوتا ہے یعنی سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے، اور جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ پادری نے کہا جو سوال کرتا وہ اوپر ہوتا، وہ نیچے ہوتا ہے، اور جو جواب دیتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ بچے نے کہا اگر ایسا معاملہ ہے تو کرسی سے نیچے کھڑا ہو اور مجھے کرسی پر بیٹھنے دے، پھر تو سوال کر۔ اب وہ بچہ زمین سے اٹھا کرسی پر بیٹھ گیا اور پادری کرسی سے اٹھا زمین پر کھڑا ہو گیا۔ بچے نے کہا اب سوال کر۔ پادری نے کہا یہ بتا تیرا اللہ اس وقت کر کیا رہا ہے؟ وہ بچہ مسکرایا اور مسکرانے کے بعد کہا پادری بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی، ارے میرا خدا اس وقت یہی کر رہا ہے کہ تو جیسے پادری کو کرسی سے اٹھا کر نیچے کھڑا کر رہا ہے اور مجھ جیسے بچے کو کرسی کے اوپر بیٹھا رہا ہے، میرا خدا یہی کر رہا ہے۔ پادری کا ہاتھ بڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ۔ ارے جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ علم کا حال یہ ہے، اس امام اعظم کے رسول اعظم کے علم کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ مسلمانوں میں جہاں لانے والا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، اور کب تک رکھا؟ جب تک رب نے چاہا۔ اپنے نبی کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، پھر رب تعالیٰ نے جب چاہا تو نور کو لیا اور نور کے 4 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ بولو 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، ایک سے کرسی کو پیدا کیا، ایک سے قلم کو پیدا کیا، اور پھر ایک چوتھا حصہ بچا، اللہ نے پھر اس کے 4 حصے کیے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے نور محمدی سے کائنات عالم کو وجود بخشا ہے، کائنات عالم کو بنایا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھتے جاؤ، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے جہاں زبان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی عبدالحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ نے جب تک چاہا نور محمدی کو رکھا، اس کے بعد اسے کائنات عالم بنا رکھا، اور پھر چاہا کہ اس نور کو زمین پر بھیجا جائے۔ نور پاک کو، وہی نور جس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، جب چاہا کہ اس نور کو زمین پر بھیجا جائے اور زمین پر آبادی انسان بڑھے، تو اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا۔ آدم کو پیدا فرمایا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آدم کو اللہ نے صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ نور محمدی کو زمین پر بھیجا جائے، زمین پر۔ اس لیے آدم، اے آدم، آج اس منبر و محراب سے عبداللہ خانی اعلان کرتا ہے، آدم تمہارا وجود تک نہیں ہوتا اگر منشا مرضی مولا رسول اللہ کو پیدا کرنا نہیں ہوتا، یعنی رسول اللہ کو پیدا کرنا اگر مقصود خدا نہ ہوتا تو اے آدم تمہارا وجود نہیں ہوتا، اللہ تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کائنات عالم رسول اللہ کے صدقہ میں ہے۔
रसूलुल्लाह के लिए पैदा की गई है। अगर नबी को ना भेजना होता तो आदम को नहीं पैदा किया जाता, ये नूह तुम्हें पैदा नहीं किया जाता, ये ईसा और मूसा तुम्हारा वजूद नहीं होता। वजूद इस बुनियाद पर है कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला को पैदा करना था, जमीन पर लाना था। अब अल्लाह ने आदम को पैदा किया और आदम की पेशानी में नूर मोहम्मद रखा। मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी तकरीर कर रहा हूँ प्यारे, और आपकी समातों के हवाले हो। थोड़ी देर मेरी तकरीर होगी इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद मेरा बयान खत्म हो जाएगा। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने जब नूर मोहम्मदी को इस जमीन पर लाना चाहा, आदम को पैदा किया। आदम को पैदा करने के बाद आदम की पेशानी में नूर मोहम्मदी को रखा है। ताजदारे अरब व अजम के नूर पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने पेशानी आदम में रख दिया है। और कब तक रखा? अल्लाह ने जब तक चाहा, ये आदम तुम जन्नत में रहो, ये आदम तुम जन्नत में रहो। अल्लाह ने जब तक चाहा हजरत आदम कहां रहे? जन्नत में। जब तक चाहा हजरत आदम जन्नत में। और फिर जब रब ने चाहा कि आदम को जमीन पर भेजा जाए तो अल्लाह ने हजरत आदम को जमीन पर भेज दिया। अब हम कौन होते हैं आदम पर इल्जाम आयद करने वाले? नबी तो मासूम अनिल खता होते हैं। हम कौन हैं? ये रब की मर्जी थी, रब की मंशा थी। आदम गंदुम खाओ, जिसकी बुनियाद पर मैं तुम्हें जमीन पर भेजूंगा और तुम जमीन पर जाओगे। वहीं पर नबीयीन पैदा होंगे, वहीं पर सिद्दीकीन पैदा होंगे, वहीं पर शुहदा पैदा होंगे, वहीं पर सालिहीन पैदा होंगे। तुम गंदुम का कि दरख्त के पास जाओ और उस दाने को खाओ ताकि मैं तुम्हें जन्नत से निकालूं। मर्जी मौला के मुताबिक आदम ने वो दाना खाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को जन्नत से बाहर निकाला। किसको निकाला? हजरत आदम को और हजरत हव्वा को। किसको? हजरत आदम को, हजरत हव्वा को। और आदम को इस हाल में निकाला अल्लाह ताला ने जन्नत से कि आदम की पेशानी में नूर मोहम्मदी जलवागर है, आका का नूर जलवागर है, ताजदार अरब व अजम का नूर पाक जलवागर है। अब उसी नूर पाक को लेकर के हजरत आदम जन्नत से दुनिया में आ रहे हैं। और जब हजरत आदम जन्नत से दुनिया में उसी नूर मोहम्मदी को लेकर आ रहे हैं, ये तो सरनदीप पहाड़ जो आज श्रीलंका के अंदर मौजूद है, आज श्रीलंका के अंदर सरनदीप पहाड़ जो मौजूद है, हजरत आदम अला नबीना जन्नत से वहां आकर के गिरते हैं। कहां? श्रीलंका सरनदीप पर। अब मुझे कहने दो प्यारे, जो आज सरनदीप श्रीलंका में है, तो श्रीलंका उस वक्त हिंदुस्तान में था। अभी बहुत बाद में श्रीलंका अलग हुआ है, बहुत बाद में पाकिस्तान अलग हुआ है, बहुत बाद में बांग्लादेश अलग हुआ है, बहुत बाद में ये ममालिक अलग हुए हैं। जब हजरत आदम आए हैं तो हिंदुस्तान में, श्रीलंका हिंदुस्तान में था, बांग्लादेश हिंदुस्तान में था, सारी चीजें हिंदुस्तान में थी। अब जिस सरजमीन को, आप इत्मीनान से सुन ले, कि जिस सरजमीन को सबसे पहले नूरे मोहम्मदी को अपनी आगोश में लेने का शर्फ हासिल हुआ, वो कोई और जमीन नहीं है, वो हिंदुस्तान की सरजमीन है, वो हमारे मुल्क की सरजमीन है, वो हमारी जन्मभूमि है। जिस सरजमीन ने सबसे पहले नूरे मोहम्मदी को अपनी आगोश से पाक में लिया था, उस सरजमीन का नाम हिंदुस्तान है, वो सरजमीन हिंद है, जिसने अपनी आगोश में नूरे मोहम्मदी को समेटा था। और इसी समेटने को जब बैरिस्टर इकबाल ने देखा था और रिवायत को पढ़ा था, तो पुकार करके कहा था, जो आवाज आज भी मिंबर महराब से गूंजती है, और वो आवाज यही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरी जहां हमारा। बात समझ में आ रही है आपको? हिंद में नबी का नूर कहां आया? हिंदुस्तान में। समेटा किस सरजमीन ने? हिंद की सरजमीन ने। उसके बाद ये शर्फ सबसे पहले अगर नबी को अपनी आगोश में लेने का शर्फ किसी सरजमीन ने हासिल किया है तो हिंदुस्तान की सरजमीन है। उसके बाद हजरत आदम अला नबीना रब के हुक्म से मक्का की तरफ चले। कहां चले? मक्का की तरफ। मैंने रिवायतों में पढ़ा, ये उलमा से पूछिए कि हजरत आदम इतना लंबा कदम रखते थे ना कि जिस सरजमीन का जो हिस्सा आपके कदमों के नीचे आया वहां आज आबादी है, वहां आज
آج آبادی ہے، اور جو سرزمین آپ کے دونوں قدموں کے بیچ میں آئی وہ ریگستان آج بھی ہے، وہ آج بھی ریگستان ہے، اور جہاں پر آدم کا قدم پڑا وہ ساداب ہے، سب جو ساداب ہے وہ سرزمین، وہاں آبادیاں نظر آتی ہیں، اور جو سرزمین آپ کے قدم کے نیچے نہیں آئی ہے وہاں آج بھی ریگستان ہے، آج بھی بیابانیاں ہے، یہ آدم کے قدموں کی برکت ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ کی طرف بڑھے، اور عرفات کے میدان میں حضرت حوا سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت حوا سے ملاقات ہوئی۔ اب جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی ہے، اب نور محمدی آدم کی کہاں تھا؟ جب ہندوستان میں آیا تو نور محمدی آدم کی پیشانی پر، میں اسی نور کی بات کر رہا ہوں جو 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن مکہ کی سرزمین پر عبداللہ کے آنگن میں حضرت حلیمہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ میں اسی نور کی بات کر رہا ہوں، اسی نبی کی بات کر رہا ہوں، اسی نور کی۔ کہاں ہے؟ ابھی آدم کی پیشانی میں حضرت حوا سے آدم ملے، اور جب حضرت آدم سے حوا کی ملاقات ہوئی اور دونوں سے ملن ہوا تو وہ نور پاک آدم کی پیشانی سے نکلا اور رحم حوا میں پہنچا، اور وہی نور حضرت شیش کی شکل میں پیشانی شیش میں چمکا ہے، وہی نور آدم کے بیٹے شیش میں، اور وہی نور شیش سے دانیال میں، حضرت دانیال سے وہ نور تھا، وہ نور ٹرانسفر ہوتا ہوا پیشانیوں کو روشن کرتا ہوا، کبھی حضرت نوح کی پیشانی میں، کبھی حضرت سلیمان کی پیشانی میں، کبھی حضرت لوط کی پیشانی میں وہی نور ہے، کبھی یوسف کی پیشانی میں، کبھی یعقوب کی پیشانی میں، کبھی حضرت ابراہیم کی پیشانی میں، کبھی اسحاق کی پیشانی میں، کبھی اسماعیل کی پیشانی میں، وہ نور کبھی عیسیٰ کی پیشانی میں، وہ نور کبھی ابراہیم و اسماعیل کی پیشانی میں، وہی نور کبھی غالب کی پیشانی میں، وہی نور کبھی عدنان کی پیشانی میں، وہی نور کبھی لوی کی پیشانی میں، وہی نور کبھی مرہ کی پیشانی میں، وہی نور کبھی غالب کے پیشانی میں، وہی نور کبھی کعب کی پیشانی میں، وہی نور کبھی عبد المطلب کی پیشانی میں، وہی نور کبھی عبداللہ کی پیشانی میں، اور وہی نور عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے رحم پاک میں منتقل، وہی نور پاک حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ خاتون کے بطن پاک میں منتقل ہوا۔ کہاں گیا وہ نور اس وقت؟ وہ نور کہاں ہے؟ حضرت آمنہ کے شکم میں، رحم میں، پیٹ میں آ گیا۔ کہاں سے؟ عبداللہ کی پیشانی سے۔ وہ نور آمنہ کے رحم میں جلوہ گر ہوا، اور جب وہ نور آمنہ کے رحم میں جلوہ گر ہوا نا تو اب آپ کیفیت ملاحظہ فرمائیں۔ یہی سے میں بات زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ آپ سے میں بھی گفتگو رہوں گا۔ آپ دیکھیں وہ نور جب حضرت آمنہ خاتون کے بطن پاک میں جلوہ گر ہوا ہے، حضرت آمنہ خاتون کے بطن پاک میں نور پاک جلوہ گر ہوا ہے۔ اب حضرت آمنہ کا بیان سنیے، اور تمام محلات کی عورتوں کا بیان سنیے، اور خود حضرت نبی آخر الزمان خاتم پیغمبروں کے دادا عبد المطلب کا بیان سنیں۔ حضرات یہی نور پاک ہے، حضرت آمنہ کے بطن پاک میں چمکا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون حضرت آمنہ خاتون نبی کے نور کو اپنے رحم میں لے کر کے رشک کر رہی ہے، ملتابور سنا رہی ہے، اے آمنہ مبارک ہو تیری پیٹ میں، تیرے پیٹ میں، تیرے رحم میں کوئی عام بچہ پروان نہیں چڑھ رہا ہے۔ ارے یہی تو وجہ تخلیق کائنات ہے، یہی تو امام الانبیاء ہے، یہی تو تاجدار انبیاء ہے، یہی تو کائنات کے دولہا ہے۔ ارے انہی کی شان یہ ہے کہ شہر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، یہی تو وہ نبی ہے کہ پیدا ہونے کے بعد زمانہ کہے گا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، یہی بچہ ہوگا جب آمنہ تیرے بطن سے پیدا ہوگا تو جبریل امین جیسا فرشتہ کعبہ کی چھت پہ جھنڈا گاڑے گا اور زمانہ پکار کے کہے گا کہ جبریل امین نے گاڑا کعبہ کے چھت پہ جھنڈا تار شوا فریرا صبح سبے ولادت۔ آمنہ یہی وہ بچہ ہے کہ جس کی ولادت پر دنیا کہتی ہوئی نظر آئے گی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے آمنہ یہی وہ بچہ ہے جس کے پیدا ہونے کے بعد قیصر و کسریٰ کے کنگورے گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ آمنہ یہی وہ بچہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اگر آسمان کی طرف اپنے
وہ بچہ ہے جس کے اشارے سے چاند پھٹ جائے گا، اے آمنہ یہی وہ بچہ ہے جس کے اشارے سے چاند کا پھٹ جائے گا، جن کے اشارے سے سورج نکل آئے گا اور زمانہ پکار کے کہے گا، زمانہ پکار کے کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ اشارے سے چاند کو پھیر دیا، گئے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے، یہ تاب و تما تمہارے لیے۔ آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں کوئی عام بچہ نہیں، امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کا سردار تیری گود میں جلوہ گر ہے۔ اور جانتے ہیں حضرت آمنہ خاتون کے رحم پاک میں جب میرے آقا جلوہ گر ہوئے نا تو حالات یہ ہوئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم مادر میں آنا تھا اور ادھر آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا، والد محترم کا انتقال ہو چکا۔ جب آپ ماں کے شکم میں تھے تب آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا۔ اب اللہ کے رسول سرور کائنات اپنے ماں کے رحم میں ہے۔ حضرات حالات یہ پیدا ہو رہے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں حضرت عبد المطلب جلوہ گر ہے، تمام اہلیان کعبہ یعنی بڑے بڑے سرداران مکہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا تھا، اے عبد المطلب کیا آپ کی بہو آپ کے بیٹے عبداللہ کے مر جانے کا شوق نہیں کرتی ہے؟ کیا ماتم نہیں کرتی ہے؟ کیا شوق نہیں مناتی ہے؟ حضرات پہلے کا ماحول یہ تھا، یہ بعثت مصطفیٰ سے پہلے کا معاملہ، عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت 2 سال تک شوق منایا کرتی تھی۔ کہتے ہیں سرداران مکہ، اے عبد المطلب کیا آپ کی بہو آمنہ خاتون اپنے شوہر کے انتقال کا شوق نہیں مناتی ہے؟ عبد المطلب نے کہا آپ کیوں کہتے ہو کہ میری بہو اور شوق نہ منا رہی ہو؟ میں رئیس مکہ ہوں، میں متولی خانہ کعبہ ہوں، اگر میری بہو شوق نہیں منائے گی تو پھر کس کی بہو شوق منائے گی؟ کس کے گھر میں شوق منایا جائے گا؟ کہا نہیں آپ کی بہو آمنہ خاتون شوق نہیں مناتی ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ کہا ہم نے دیکھا ہے کہ آمنہ جس گلی سے گزرتی ہے وہ گلی مہک جاتی ہے، آمنہ جس راستے سے گزرتی ہے وہ راستہ مہک جاتا ہے۔ آپ کی بہو آمنہ خاتون خوشبوؤں کا استعمال کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے گھر آ جاتے ہیں اور اپنی بی بی فاطمہ یعنی عبد المطلب کے بی بی کا نام بھی فاطمہ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ یہ بتاؤ کیا آمنہ خوشبو لگاتی ہے؟ ایک ذرا پوچھو تو صحیح، آمنہ خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے۔ تب تک فاطمہ نے کہا تھا اے میرے شریک حیات اس کی جرات میں نہیں کر سکتی ہوں۔ ایک مرتبہ مجھے بھی احساس ہوا تھا کہ فاطمہ یہ آمنہ خوشبو لگاتی ہے، میں نے چاہا کہ پوچھو کہ آمنہ کیا تو نے خوشبو لگایا ہے؟ جیسے میں پوچھنے والی تھی آمنہ کی پیشانی سے ایک ایسا نور نکلا جس سے نور کی روشنی میں گس کھا کر زمین پہ گر گئی۔ تب سے مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اے عبد المطلب اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ ذرا ملاحظہ کر لو، پوچھ لو کہ آمنہ خاتون خوشبو لگاتی ہے کہ نہیں۔ حضرت عبد المطلب کو مکہ کے لوگوں نے تانا دیا تھا، بات لگی ہوئی تھی، اندر چلے جاتے ہیں، آمنہ خاتون اپنے حجرے میں ہے اور حجرے میں جیسے ہی دیکھا کہ عبد المطلب کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اٹھ کر کے استقبال کیا ہے اور سلام پیش کیا ہے۔ کہا بیٹی ابا حضور اتنے وقت ہے، آپ کو میرے حجرے میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو حجرے میں داخل ہونے کی ضرورت کون سی پیش آئی ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا اے میری بیٹی سنو، میں نے سنا ہے اور رئیس مکہ لوگ کہہ رہے ہیں، تمام مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کی بہو آمنہ خاتون اپنے آپ کے بیٹے عبداللہ کے مرنے کا شوق نہیں کرتی ہے، عبداللہ کے انتقال کا شوق نہیں کرتی ہے۔ اے بیٹی مجھے سچ بتاؤ کہ کیا تم میرے بیٹے عبداللہ کے انتقال کا شوق نہیں کرتی ہو؟ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں رونے سے رک نہیں پائی، بھیگ گئی پلکیں، دامن تربتر ہو گیا۔ حضرت آمنہ خاتون دہاڑے مار دیتی ہے، اے ابا جان میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور میں نہیں شوق کروں گی تو کون کرنے والا ہوگا؟ مجھے غم نہیں ہوگا تو کون کرے گا؟ مجھے ان کا قلق نہیں ہوگا تو کون کرے گا؟ اللہ حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ تمام رئیس مکہ کہہ رہے ہیں، تمام سرداران مکہ مجھ سے کعبہ کے اندر کہہ رہے تھے کہ تم خوشبو کا استعمال کرتی ہو۔ حضرت آمنہ خاتون جہاں کھڑی ہوتی
کو دیتی ہیں, ابا حضور یہ میری تکیہ ہے, ذرا اس کو سونگھ لیجئے. جب حضرت عبد المطلب نے آمنہ خاتون کے تکیے کو سونگھا ہے, تو خوشبو سے معطر ہے تکیہ, اور تکیہ سے نکلنے والی خوشبو سے ہوا فضا معطر ہو رہی ہے, ہوا فضا مہک رہی ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹا یہ کیا معاملہ ہے کہ تمہاری تکیہ سے خوشبو آ رہی ہے, یہ کون سی طرح ہے, یہ کون سی خوشبو ہے؟ ایسی خوشبو تو میں نے مکہ کے بازاروں میں نہیں دیکھا ہے. حضرت آمنہ نے کہا تھا ابا جان یہ خوشبو نہیں ہے, بلکہ آپ کی بہو کی پیشانی کے پسینے کے چند قطرے ہیں جو تکیہ میں خشک ہو گئے ہیں. ابا حضور یہ پسینے کی, پیشانی سے نکلے ہوئے پسینے کی خوشبو ہے جس سے مکہ کی ہوا اور فضا مہک رہی ہے, جسے مکہ کی ہوا فضا مہک رہی ہے. کہا بیٹی ایسا کیا معاملہ ہوا کہ تیری پیشانی سے نکلے ہوئے پسینے سے خوشبو آتی ہے؟ تب تک حضرت آمنہ نے اپنا دوپٹہ لا کر کے دیا. کہا ابا حضور یہ تکیہ تھی, اب میرا دوپٹہ آپ ذرا سونگھ لیجئے. حضرت عبد المطلب نے جب حضرت آمنہ کا دوپٹہ سونگھا تو خوشبوؤں سے تر ہے, اور دوپٹے سے نکلنے والی خوشبو سے مکہ کی گلی اور کوچے مہک رہے ہیں. خوشبو سے نکلنے والے دوپٹے سے ہوا فضا مہک رہی ہے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا تھا بیٹی یہ کیسی بات ہے کہ تیرے تکیے سے بھی خوشبو ہے اور تیری دوپٹے سے بھی خوشبو ہے. حضرت آمنہ دوڑتی ہوئی گئی, جس دیوار سے اپنے ہاتھ کا ٹیک لگا کر کے کھڑی تھی اسی دیوار سے مٹی کو نکالا اور مٹی لا کر کے حضرت عبد المطلب کو دے دیا اور کہا ابا حضور اس کو بھی سونگھیے. جب حضرت عبد المطلب نے اس مٹی کو سونگا تو مٹی اتنی خوشبودار تھی, اتنی خوشبودار تھی, ان کی ہوا فضا اس خوشبو سے مہک رہے تھے. کہا بیٹی اگر تیرا ہاتھ دیوار پہ پڑ جائے تو دیوار مہک جائے, اگر تیرا پسینہ تکیہ پہ پڑے تو تکیہ مہک جائے, تیرا پسینہ دوپٹے پہ پڑے تو دوپٹہ مہک جائے, اگر تو جس راستے سے گزر جائے وہ راستہ مہک جائے. اے بیٹی معاملہ کیا ہے؟ کہا ابا حضور اب تک جس راز کو میں نے چھپا رکھا تھا آج میں اس راز کو افشا کر رہی ہوں, آج میں اس راز کو کھول رہی ہوں. آپ کے مرحوم بیٹے عبداللہ کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے, اور جب سے یہ نشانی میرے پیٹ میں ہے ابا حضور جب میں راستہ چلتی ہوں تو راستہ مہک جاتا ہے, تکیہ پہ سر رکھو تو تکیہ مہک جاتی ہے, دوپٹہ سر پہ رکھو تو دوپٹہ مہک جاتا ہے. ابا حضور جس دیوار سے ٹیک لگا دوں وہ دیوار مہک جاتی ہے. اب اعلیٰ حضرت کو سنو, یہ بینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ, کیسے پھولوں سے بسائے ہیں تمہارے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت, نعرہ حیدری, اے زندہ آباد زندہ. خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ, کیسے پھولوں سے بسائے ہیں تمہارے گیسو. تو حضرات کیسے پھولوں سے بسائے ہیں تمہارے گیسو. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں کے شکم میں ہے تو یہ معاملات ہو رہے ہیں. حضرت آمنہ نے کہا ابا حضور صرف ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ آپ سنیں, جب مکان کے اندر پانی ہوتا ہے وہ پانی آپ کعبہ میں لے کر کے مہمانوں کے لیے چلے جاتے ہیں. کہا بیٹی ہاں لے کر کے چلا جاتا ہوں. کہا جب گھر میں پانی کی قلت ہوتی ہے تو میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جب جایا کرتی ہوں تو ابا حضور جس راستے سے جاتی ہوں میں صرف ڈول نہیں لے کر, میں ڈول لے کر کے جاتی ہوں, رسی لے کر کے نہیں جاتی ہوں. اور جب اپنے حجرے سے نکلتی ہو جس راستے سے جاتی ہو راستہ مہکتا ہوا نظر آتا ہے. اور ابا حضور یہی تک محدود نہیں بلکہ جب میں جس راستے سے گزرتی ہوں اس راستے میں جو کنکریاں پڑتی ہیں, اس راستے پہ جو پتھر پڑتے ہیں وہ پتھر بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہا بیٹی وہ پتھر بولتے ہیں؟ کہا ابا حضور وہ پتھر بولتے ہیں. کہا کیا بولتے ہیں تم سمجھتی ہو؟ کہا ابا حضور میں سمجھتی ہوں کہ وہ پتھر کہہ کیا رہے ہیں. کہا بیٹی کہتے کیا ہے؟ کہا پتھر سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا ام محمد, تم پر سلامتی ہو اے محمد کی والدہ, اے محمد کی ماں تم پر سلامتی ہو. میں راستہ گزرتی ہو تو پتھر سلام کرتے ہوئے, کنکر سلام کرتے ہوئے اور راستے مہک جاتے ہیں. اور یہی تک محدود نہیں, جب میں کنویں کے پاس پہنچتی ہو تو کنویں کا پانی کتنا بھی نیچے ہو وہ اوپر چلا آتا ہے, کنویں کا پانی ابال کھاتا ہے. میں بغیر رسی کے اپنا پانی بھر لیتی ہوں. اور عرب کی عورتیں کہتی ہیں آمنہ تھوڑا
थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ, ताकि हम भी अपना अपना मशकीज़ा पानियों से भर ले। तमाम औरतें भर लेती हैं। अब्बा हुजूर जब मैं वापस आती हो तो पानी फिर कुएं की तह में चला जाता है। अब्बा ये हालात मेरे साथ हो रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए आमिना खातून अब घबराने की जरूरत नहीं है। अरे जिस बच्चे के लिए मैं गिलाफे काबा पकड़ कर दुआ किया था, अल्लाह ताला ने मेरी उस दुआ को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह ताला ने मेरी उस दुआ को कबूल फरमा लिया। यही वो नूर पाक है, यही वो नूर पाक है कि जो आदम से चलकर, मैंने बताया आदम से चलकर एक के बाद दीगरे नबियों की पेशानी में चमकता हुआ अब्दुल्ला की पेशानी में, अब्दुल्ला की पेशानी से रहमे आमिना में चमका है। यही वो नूर है हम सुन्नियों के लिए, हम खुशनसीबों के लिए, कायनात के लिए खुशनसीबी आ गई है और बाहर आने वाली है कि दोशंबा के दिन वही नूर पाक जिस्मानी सूरत लेकर के आमिना के बतन पाक से अब्दुल्ला के आंगन में 12 रबीउल अव्वल की तारीख को दोशंबा के दिन सुबह सादिक में मक्का की सरजमीन पे वो नूर जिस्मानी सूरत में पैदा हो जाता है। वो नूर पाक 12 रबीउल अव्वल की तारीख को मक्का में तुलू हो जाता है। वो नूर पाक मक्का में आया है और जब नूर आया ना तो हर जहां जानिब से अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। और आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे ढाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, और तेरे ही माथे रहा ऐ जाने सहरा नूर का, वक्त जागा नूर का, चमका सितारा नूर का, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलात, जिब्रील अमीन गाड़ा काबा के छत में झंडा, ताशुरा फरेरा सुबह सबे विलादत। काबा में नबी आखिरुज़्ज़मा की मक्का में नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत पाक होती है और सुबह सादिक के वक्त उस वक्त रिवायतों के मुताबिक हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में, अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में हैरानी के आलम में, और सोचा कि सुबह हो तो जल्दी से घर जाओ, आमिना की पेशानी को देखो ताकि मेरी घबराहट उलझनदोर हो जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं, मैं खाने काबा में था और इधर मामला ये है कि नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत हुई है। मैंने अपनी कानों से सुना है, काबा के सुतूनों से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि काबा के तरो दीवार से जब आवाजें आई है, मैंने कहा चौखट को पार करो, अपने मकान पर जाओ, आमिना के हुजरे पर दस्तक दो, आमिना का दरवाजा खुले, उनकी पेशानी को देखो, घबराहट दूर करो। कहा जैसे ही दरवाजे पे कदम रखा है काबा के, आवाज आ रही थी काबा की चौखट से, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। मुख्तसर ये अब्दुल मुत्तलिब जब पहुंचे हैं, अपने बच्चे को दे अपने घर पर दस्तक दिया, हजरत आमिना ने दरवाजा खोला और जब पेशानी पे नजर डाला तो आमिना तेरे पेशानी में वो नूर दिखाई नहीं दे रहा है जो नूर रोजाना मैं देखा करता था। अब्बा हुजूर वो नूर आज पेशानी में नहीं, आज वो नूर मेरी गोद में आ चुका है। अब्बा हुजूर अब पेशानी में नहीं है, अब वो नूर गोद में आ चुका है। कहा लाओ मैं अपने बेटे का चेहरा देखो, लाओ मैं अपने पोते का चेहरा देखो लो। आपने जैसे ही कदम अंदर डाला है, मुसलमानों रिवायतों के मुताबिक आवाज आ रही अब्दुल मुत्तलिब, उस वक्त कोई बशर मेरे मुस्तफा का चेहरा ना देखे जब तक 70,000 मलाइका मेरे मुस्तफा पर सलाम ना पढ़ ले, जब तक मेरे आका पर दरूद ना पढ़ ले, तब तक कोई बशर मेरे मुस्तफा को ना देखे। उसके बाद मुख्तसर ये कि तुम आवाजें बंद होती है, अब्दुल मुत्तलिब अंदर जाते हैं और आमिना से कहते कपड़ा हटाओ, कपड़ा दिखाओ, हटाओ ये चेहरा मुस्तफा दिखाओ, मेरे बेटे का चेहरा दिखाओ, कपड़ा हटाओ, मोहम्मद का चेहरा दिखाओ, कपड़ा हटाओ, मेरे पोते का चेहरा दिखाओ। मुसलमानों उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर
बेटा पैदा नहीं कर सकती है। इतना हसीन व जमील बेटा कोई माँ पैदा नहीं कर सकती है। उसके बाद अरब के दस्तूर के मुताबिक हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते मोहम्मद को अपनी गोद में लेते हैं और खाने काबा की तरफ चलते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं, मेरे समझ में बात नहीं आ रही थी कि जब मैं अपने पोते मोहम्मद को लेकर के खाने काबा की तरफ जा रहा था तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं काबा की तरफ जा रहा हूँ या खाने काबा मेरी तरफ आ रहा है। मैं काबा की तरफ झुक रहा हूँ या खाने काबा मेरी तरफ झुक रहा है, जिसका फैसला आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी ने किया है। अब्दुल मुत्तलिब आप जा रहे थे लेकिन खाने काबा आपकी तरफ आ रहा था और खाने काबा आपकी तरफ झुक रहा था। जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा आपकी तरफ झुक रहा था, आप काबा की तरफ जा तो रहे थे लेकिन काबा आपकी तरफ झुक रहा था। आलमी तसव्वुरात में आओ मैं अर्ज कर लेता हूँ कि ए मुसलमानों आओ काबा से पूछ लो, आप यहाँ के बैठे हुए तमाम मुसलमानों से पूछो। मिंबर नूर पर बहुत सारे उलमा बैठे हुए हैं। मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब किबला से आप सुबह पूछे हजरत आपका किबला तो कहेंगे काबा है, और मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना अकमल हुसैन साहब किबला से पूछा जाए हजरत आपका किबला क्या है, ये जवाब आएगा काबा है। और हजरत नजमी साहब किबला से पूछा जाए हजरत आपका किबला क्या है, जवाब आएगा काबा है। और यहाँ पर जितने मुसलमान बैठे हुए हैं सबसे पूछा जाए कि आपका किबला क्या है तो आपका जवाब होगा हमारा किबला काबा है। हिंदुस्तानियों से पूछो आपका किबला क्या है, जवाब मिलेगा काबा है। पाकिस्तानियों से पूछो आपका किबला क्या है, जवाब मिलेगा काबा है। और इंडोनेशिया के रहने वालों से पूछो आपका किबला क्या है, जवाब मिलेगा काबा है। साउथ अफ्रीका वालों से पूछो आपका किबला क्या है, जवाब मिलेगा काबा है। और इंग्लैंड वालों से पूछो आपका किबला क्या है, जवाब मिलेगा काबा है। बर्तानिया वालों से पूछो आपका किबला क्या है, जवाब मिलेगा काबा है। सऊदिया वालों से पूछो आपका किबला क्या है, जवाब मिलेगा काबा है। बांग्लादेशियों से पूछो आपका किबला क्या है, जवाब मिलेगा काबा है। नेपालियों से पूछो आपका किबला क्या है, जवाब मिलेगा काबा है। मुझसे पूछो आपका किबला है, मैं कहूंगा मेरा किबला काबा है। लेकिन आलम तसव्वुर में हम भी चलते हैं, आप भी चलो कि और काबा से पूछ लो। ये काबा जमाने का किबला तो है, अब्दुल्लाई खान का किबला तो है, मुफ्ती इफ्तिखार साहब का किबला तो है, हाफिज अकमल साहब का किबला तो है, अरशद बीबी का किबला तो है, और नदीम इस्माइली का किबला तो है, और फैजान नजमी का क्या किबला तो है। हिंदुस्तानियों का किबला तो है, पाकिस्तानियों का किबला तो है, जमाने का किबला तो है। लेकिन तेरा किबला कौन है, तेरा किबला क्या है? तो काबा आवाज देता है मेरा किबला काबा नहीं बल्कि काबे का काबे का किबला मोहम्मद की जात है, आमिना का लाल है। और यही तो वजह है कि फतेह मक्का के दिन मुस्तफा ने बेलाल को जब चढ़ाया काबा पर और कहा बेलाल आजान दे दो, हजरत बेलाल का चेहरे मुस्तफा देख रहे हैं कि मदीने में था और आजान की बात आती थी तो रुख काबा की तरफ करके आजान दे देता था। बदर में था तो रुख काबा की तरफ आजान देता था, तो रुख काबा की तरफ। उहुद में था तो रुख काबा की तरफ करके आजान देता था, रास्ते में था तो रुख काबा की तरफ करके आजान देता था। लेकिन नबी ने इतना नमाजा कि आज काबा के अगल बगल में नहीं, मुस्तफा ने इतना नमाजा कि बिलाल को काबा के छत पे चढ़ा दिया है, काबा के छत पे चढ़ा दिया और कहा बिलाल आजान दो। अब हजरत बिलाल हैरान है कि जब मैं रोजाना आजान कहता था, फजर का मुस्तफा के लिए हुक्म पर आजान देता था, चाहे फजर हो, चाहे जोहर हो, चाहे असर हो, चाहे मगरिब हो, चाहे ईशा हो, तो वो मेरा काबा शरीफ की तरफ होता था। आज मुस्तफा ने काबा पे चढ़ा दिया। बिलाल हैरान है कि रुख अब किधर किया जाए, चेहरा अब किधर किया जाए। मुस्तफा ने देखा, कहा बिलाल सोचते क्या हो। बिलाल ने कहा था या रसूल अल्लाह, जब मैं उहुद में था तो रुख काबा की तरफ था, बदर में था तो रुख काबा की तरफ था, मैं मदीने में था तो रुख काबा की तरफ था। लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी नवाजिशों पे बिलाल कुर्बान, आज आपने काबा पर चढ़ा दिया है, अब सोचता हूँ कि रुख किधर करो। मुस्तफा ने कहा बिलाल सोचते क्या हो, अपना रुख काबा की तरफ कर लो। बिलाल समझ गए और चेहरे
مصطفیٰ کی طرف کھڑے ہو کر آزان دینا شروع کر دیا. اب ہمیں کہنا پڑے گا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبے کا کعبہ دیکھو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا تو کعبہ نبی کریم کی طرف جھکا, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. حضرت آمنہ خاتون کے بطن پاک سے امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار گیتی میں جلوہ فگن ہوتے ہیں, اور نبی کریم وہ نبی پیدا ہوئے جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم کو وجود عطا فرمایا, کائنات عالم کو وجود بخشا. اور اسی کی ترجمانی بریلی کے امام نے کیا ہے, اور وہ ترجمانی یہ کہ زمین و زمان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے لیے پیدا کیا گیا, کائنات عالم کا ذرہ ذرہ آپ کے صدقے میں پیدا کیا گیا. اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات عالم کی کوئی چیز نہیں ہوتی, اور یہاں تک کہ رب تعالیٰ اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہیں کرتا. بہرحال آخری بات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. وقت کیا تھا علماء سے پوچھئے, صبح صادق. اور بھور کا وقت یہ کس وقت کو کہا جاتا ہے آپ ذرا علماء سے آپ سمجھیں, اور پڑھے لکھا جو طبقہ پڑھا لکھا ہو ان سے پوچھیں کہ بھور کا وقت صبح صادق کس وقت کو کہا جاتا ہے. آقا کریم اسی وقت میں جلوہ فرماتے ہیں, اور اسی وقت میں میرا کریم آقا اپنی ماں آمنہ خاتون کے بطن سے اس دار فانی میں جلوہ گر ہوا. وہ وقت صبح صادق کا تھا. علماء بیان فرماتے ہیں صبح صادق وہ وقت ہوتا ہے کہ نہ وہ وقت رات کی رات سے محروم ہوتا ہے, اور نہ وہ وقت دن کی روشنی سے محروم ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ نبی دن میں پیدا ہوئے تو یہ غلط ہے, اگر آپ کہیں مصطفیٰ رات میں پیدا ہوئے تو یہ بھی غلط ہے کہ مصطفیٰ آخر کس وقت پیدا ہوئے. تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ مصطفیٰ صبح صادق میں آئے, جس میں رات کی شمولیت بھی ہے اور دن کے اجالے کی بھی شمولیت ہے. نہ رات دن پر غالب ہے, نہ دن رات پر غالب ہے. یہ ایسا وقت ہے کہ آپ جب صبح صادق کو دیکھیں گے بھور کے وقت کو تو تھوڑی تھوڑی سی تاریکی بھی ہوتی ہے, تھوڑے تھوڑے سے اجالے بھی ہوتے ہیں. اب یہ وقت ایسا ہے, اے اللہ تم نے اپنے حبیب کو نبی آخر الزمان کو بھیجنا تھا تو دن کے اجالے میں کیوں نہیں بھیج دیا؟ ایک جواب ملتا ہے کہ مولانا اگر میں نے اپنے نبی کو دن کے اجالے میں بھیج دیتا تو دن کا اجالا رات کی تاریکی کو چیلنج کر دیتا. اے رات کی تاریکی میرے سامنے تیری کوئی اوقات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے صدقے میں رات تو پیدا کی گئی ہے وہ آمنہ کا لال دن کے اجالے میں آ رہا ہے, وہ آمنہ کا لال دن کے اجالے میں آ رہا ہے, وہ شمس الضحیٰ دن کے اجالے میں آ رہا ہے, وہ کائنات کا دولہا دن کے اجالے میں آ رہا ہے. اور اگر اللہ نے رات میں اپنے محبوب کو بھیج دیتا تو رات کی تاریکی دن کے اجالے کو شرمندہ کر دیتی, دن کے اجالے کو چیلنج کر دیتی. اے دن کے اجالے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. اے جس کے صدقے میں تجھے روشنی ملی ہے, جسے چمک ملی ہے, جس کے صدقے میں دمک ملی ہے, وہ کائنات کا دولہا رات کی تاریکی میں پیدا ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے درمیان انصاف کرتے ہوئے اپنے پیارے محبوب کو ایسے وقت میں بھیجا نہ رات دن پر غالب ہو نہ دن رات پر غالب ہو. ایسا وقت ہو کہ جس میں رات بھی ہو دن بھی ہو, صبح صادق. اور دوسری چیز اس وقت بھیجنے کی, آپ پڑھے لکھے طبقہ سے یا ڈاکٹروں سے آپ کچھ امراض کو لے کر کے جائیے, مرضوں کو لے کر جائیے, تو ڈاکٹر دوا دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہتا ہے کہ صبح صبح اٹھ کر کے آپ پیدل چلیے, صبح صبح اٹھ کر کے آپ چکر لگائیے, صبح صبح اٹھ کر کے آپ 1 کلومیٹر چلیے. ڈاکٹر یہ کیوں نہیں کہتا کہ دوپہر میں چلیے؟ ڈاکٹر یہ کیوں نہیں کہ 8 بجے دن میں چلیے؟ جبکہ دن نکلنے کے بعد انسان باہر آتا ہے تو وٹامن ڈی اسے ملتی ہے, سورج کی کرنیں انسان کے جسم میں پڑتی ہے تو انسان
انسان میں وٹامن ڈی کی ماترا بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. آخر معاملہ کیا ہے کہ دن کے اجالے میں نہیں بلکہ بھور کے وقت میں ڈاکٹر کہتا ہے 1 کلومیٹر پیدل چلو, اور بھور میں دوڑو, بھور میں پیدل چلو, بھور میں کسرت کرو, بھور میں ورزش کرو, اور کسی وقت کیوں نہیں کہتا تو مسلمانوں مجھے کہنے دو. حضرت علامہ مفتی اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ آخر ڈاکٹر کیوں نہیں بتاتا, تو ان کا جواب یہ ہوگا کیونکہ یہ وقت ایسا برکت والا ہوتا ہے جس وقت میں میرے مصطفیٰ آئے, اگر مریض اٹھ کر کے اس وقت نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے صدقے میں شفا عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت کے صدقے میں اللہ شفا عطا فرماتا ہے, کیونکہ ایسے وقت میں جس وقت میں محبوب آئے ہیں اللہ نے اس وقت میں شفا رکھا ہے, اس وقت میں دوا رکھا ہے. آپ اٹھیے ایسے وقت میں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں پیدا ہوئے آپ باہر نکل جائیے, نماز پڑھنے کے بعد آپ باہر نکالیے. دیکھیے کتنا سہانا وقت ہوتا ہے, چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے, شبنم کے قطرات پھولوں پہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں, شبنم کی بارشیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. حضرات یہ وقت بڑا سہانا ہوتا ہے. پیری سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی, ہوا یہ کدھر کی ہے. بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی, ہوا یہ کدھر کی ہے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور یہ کہہ کر کے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. میرے نبی کی عظمت تو یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.